مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم لوگ کا چھٹا سپارہ اس کا سمری کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح شروع کیا کہ اللہ کو جو چیزیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. تو میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. لیکن اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز سنتا ہے. اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. ساتھ میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں کہ جو کافروں کو دوست بنانے، دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے بھی اس چیز کے اوپر گزر گئی یہ بات. کافروں کو ہم دلی دوست، مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے راز میں یا، لیکن اگر کوئی ویسے ورک پلیس میں ہیں، نیبرز ہیں، تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو دوست نہیں بنانا. اور خاص طور پہ جب کمپیریزن ہو رہا ہو ایک مسلمان کسی، اگر مسلمان لوگوں سے اختلاف رائے بھی ہو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہوا کہ جو کافر مرد ہیں ان سے شادی کی ممانت، یا کافر عورتوں سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کم خوبصورت بھی ہوگی لیکن وہ مسلمان ہے تو لائکلی وہ آپ کو جنت کا ساتھی ہوگا. تو ہم الٹیمیٹلی ہمیں بڑی سوچ، بڑی پکچر دیکھنی ہے. کیونکہ اگر پھر سخت آیتیں ہیں کہ یہ ایک منافقین کا عمل ہے کہ ہم چھپ چھپ کے دوستیاں لگا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر. اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا موجودہ کانٹمپرینیس پالیٹکس میں بھی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستی ہیں اور بس ہر چیز، اور اپنے آپ اپنے لوگوں کو وہ جو بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ایک دفعہ پھر جو ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپک پہ بات کرتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اور میں نے بتایا تھا کہ غالباً کہ ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھ لی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیلی روایات میں سے ہمیں جو چیز ہمارے قرآن و سنت سے اپروو ہوتی ہو تو وہ بیان کرتی جاتی ہیں، جو اس سے ٹکراتی ہو تو وہ ہم بالکل بیان نہیں کرتے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پیس آف انفارمیشن ہے، نہ وہ ٹکرا رہی ہے نہ وہ اس کو اپروو کر رہی ہے، تو اس کے اوپر بندہ خاموش رہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگ کامنٹ نہیں کرتے. یہ اصول ہیں تفسیر کے. لیکن ایک میں نے بتایا تھا، شاید میں پھر سے بھول گیا ہوں، کہ بارنباس کی وہ ایک تفسیر ان کی انجیل ہے جس میں وہ ایک ہی جگہ انہوں نے کھل کے بات کی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب جو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ صلیب کے اوپر انہوں نے وہ فوت ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے. تو اس انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر کا چھت پھٹا اور جس نے مخبری کی تھی انہی کی مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی اور ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. تو اس آیت میں یہ اسی سورۃ نساء کی 6 سپارے کی یہ آیت ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا. تو اس میں مطلب واضح ہو گیا صلیب پہ بھی جو کراس بنا ہوتا ہے، اس میں جو فلمیں بھی، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں تھے. قتل تو کیا ہی نہیں گیا، لیکن کہ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد وہ جاگے، اور وہ جو ایسٹر وغیرہ کی جو، لیکن ہمارے اسلام اس کو بالکل نہیں مانتا. ہم یہ نہیں کہتے وہ قتل نہیں کیے گا، ہم یہ کہتے ہیں ان کو صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا گا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. تو اس کا ایک انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو بھی مشابہت رکھتے تھے اس کو ریپلیس کریں، یا پھر ان میں ایک شبہ پڑ گیا اس معاملے میں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ان کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے. لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کے پیروی کرنے کے، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور اسی میں
اگلی جو چیز ایک ضروری آیت ہے اس میں، وہ بھی مجھے پڑھنی چاہیے. رسولم، اور میں آپ لوگ کو دیکھا ہوگا کہ میں عربی کی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف کمنٹری کیے جا رہا ہوں یا سمری، تاکہ ہمارا کم سے کم وقت میں. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیں ضروری ہے اس سے گزرنا. رسولا مبشر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت. رسولوں کے آنے کے بعد اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لیکن اللہ کے انبیاء جو آئے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا. اور یہ بڑے انہوں نے کھلے انداز میں ہمیں جنت کی بشارتیں بھی تھیں اور جہنم سے ڈرایا بھی. اب ایک انسان کا خود اپنا فعل ہے کہ وہ کیسے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کے زمرے میں لا کے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو ہی کہیں انہیں خدا بنا لیا، کہیں انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. تو ہمیں غلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو منع کیا ہوا ہے. حدیثیں ہیں نا کہ مجھے اتنا مت بڑھاؤ. تو اب مجھے تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات سمجھ میں آئے گی. آج لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی چاہیے جتنی انہوں نے ہمیں خود اجازت دی ہے، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو غلو میں چلی گئی، تو ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کر لیں. ہم قرآن اور سنت سے مطابق جو صحابہ اسی لیے صحابہ جو میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ تفسیر کہاں سے لیں گے. تفسیر سب سے پہلے قرآن سے لے کے، پھر صحابہ سے لیں گے، پھر تابعین سے لیں گے. اور میں نے 8-9 پوائنٹس بتائے تھے آپ لوگوں کو. اب سمجھ میں آئے گی بات اس بات سے کہ کتنی دفعہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ایمان لائیں جو جیسا کہ صحابہ لائے تھے. تو جو چیزیں صحابہ نے کی تھی وہ ہم لوگ کریں گے. جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بھی طریقہ کار تھا، ہم اس کو کوشش کریں گے اس کو بروئے کار لائیں، نہ کہ ہم نئی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو ٹائٹل یہ کر دیں کہ ہماری زیادہ محبت. ہم صحابہ سے زیادہ محبت کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ وہ تو اپنی جانیں دیتے تھے، اپنے گھر کا سارا سامان دیتے تھے، اپنے ہر چیز لوٹا دیتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. یہ ہمیں اسی صورت میں بتایا گیا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا. تو صرف یہ نہیں کہ عیسائیوں نے ہی یہ سارا کیا، مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور ایسے گندی بات. ان سب کا جواب سورۃ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اچھا، اس کو ایسے سمجھاتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب یا اکثر علماء. تو وہ کہتے تھے کہ جیسے ایک جہاز ہے، کیونکہ مجھے یہی ایگزامپل سب سے لگتی ہے آپ کو بڑی لو پروفائل کی، لیکن بڑی عمدہ مثال ہے، کیونکہ عام سے عام انسان بھی یہ چیز سمجھ آتا ہے. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پلین پہ کوئی نہیں بیٹھا ہو یا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہو پلین، مطلب ایسے ایئرپورٹ سے دور ہے اس کا گھر یا کبھی اس نے، تو اس کو بتانا ہو پلین کیسا ہوتا ہے، وہ پوچھ رہا ہو، تنگ کر رہا ہو کہ مجھے پلین نہیں پتا، تو اگر اس کو پلین بتایا جائے گا تو وہ ایک کاغذ کا جہاز بنا کے اڑا کے یہ ہوتا ہے پلین. اب سب کو پتہ ہے وہ کاغذ کا پلین کدھر، اور وہ بڑا جنگی طیارہ اور 360 اور ایسے لگژری پلینز کہاں پہ. لیکن مشابہت تو دے دی. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی مثال بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کے اللہ کے بارے میں دے سکیں. اسی صورت میں نیکی اور تقوی کے کام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایسے کام جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں ان میں تو ساتھ دیں، لیکن جو ایسے کام ہیں گناہ کے اس کے اوپر ہم اس کا بات نہ کریں، ان کے ساتھ نہ دیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
تو فیسیلیٹیٹ کرنا بیسکلی، سودی کاروبار ہو رہے ہیں، لکھی جا رہی ہیں باتیں، اب ایسی جابوں پہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، یا ایسے کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے یا کوئی ایسے جگہ پہ جہاں پہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں، تو پھر انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ظلم کا حصہ بنوں، چھوڑ دے بھائی، نہ حصہ بنے اس کا، اللہ پالنے والا ہے نا۔ عدل کرو، یہی تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ ہمیں بڑا سگنیفیکنٹ چیز بتائی گئی ہے کہ ہمیں بے شک ہمارے گھر والوں کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کوئی فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑے، تو پھر بھی ہمیں عدل کرنا پڑے گا۔ اور عہد شکنی سے مطلب کیونکہ بنی اسرائیل کیوں ہمیں منع کیا گیا عہد شکنی، مطلب کہ وعدہ کیا، تو کیونکہ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کا بھی ساتھ دو گے، اور رسولوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بازو بنو، ان کا دین پھیلاؤ، اور اللہ کے دین کی نصرت کے مال بھی خرچ کرو گے، تو اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور جنت کے باغات میں بھی داخل کروں گا۔ لیکن ظاہری بات ہے ان پہ لعنت تو پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے باتیں تو ماننی نہیں تھی، تو پھر اللہ نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا۔ تو جو ان باتوں کا واضح کر رہی تھی کہ جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھی، مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی کام کرتے تھے کہ وہ اپنی ایسی لیجسلیشن یا ایسی احکامات جو ان کو سوٹ نہیں کرتے وہ چھپا لیتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نشانیاں تھیں عیسائیوں کی کتابوں میں اور یہودیوں کی کتابوں میں، پورے نشانیات کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ نشان، یہ نہیں بتا، چھپا دیتے تھے۔ اور انہی میں سے جو لوگ مسلمان کم ہوئے، لیکن جو مسلمان ہوئے وہ بتاتے تھے کہ ہمارے کتابوں میں تھی نشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح اور بھی جو بھی احکامات شریعت کے ہوتے تھے وہ میں آپ کو بتا دوں گا سورۃ مائدہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو، اور یہی بلکہ اسی صورت میں کہ اس میں آئیں گی 44 45 نہیں ہے 46 and 47، 44 سے 46 کو سکپ کر کے تو وہ ایک آیت آئے گی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور وہی هم الفاسقون هم الکافرون، ایک ایک لفظ سے کے ساتھ وہ شاید آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ پکے کافر ہیں جو انسان جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ نفاذ شریعت کی جدوجہد سے آراز کی جو شرمناک مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ نعمتیں ملی، یہ ہوا، تم لوگ دھکے کھاتے تھے، ادھر فرعون کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سارا، اب چلو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلسطین میں آزادی کے مطلب جو بھی ہے اپنا ہم اللہ نے لکھ دی ہے یہ تمہارے لیے، تو وہ کہتے تھے آپ جاؤ اور اپنے اللہ کے لیے اور اپنے اللہ کے ساتھ خالی کرواؤ، پھر ہم آ جائیں گے۔ تو پھر ان کو سزا کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ میں تم سے بیزار ہو گئے نا وہ، تو پھر ان کے اوپر 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے تھے، اور وہ کہتے تھے آج کل رستہ مل جائے گا، پرسوں وہیں پہ رہ گئے۔ پھر وہاں سے یہ میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں، وہاں سے پھر یوشع ابن نون جو صحرائی ایک مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک نسل ہی پوری چلی گئی، نئی نسل آ گئی، تو وہاں سے پھر یوشع ابن نون انہوں نے پھر موٹیویٹ کیا اور انہوں نے جہاد کیا 40 سال کے بعد۔ اب یہاں پہ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی جو ایک قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، ہم لوگ جو تو وہ تقوی والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو دو بیٹے تھے حسد کی وجہ سے ایک نے قتل کر دیا دوسرے کو، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا۔ حابیل جو تھے وہ ہمبل اچھے انسان تھے، تو انہوں نے ان کے والد جو آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگ دونوں قربانی کرو، ایک بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور ایک جو ہے نا وہ کھیتی باڑی، تو وہ جو حابیل تھے انہوں نے بڑا اچھا جانور اللہ کے لیے جو پیش کرنا ہے ان کی قبول ہوئی۔ اس زمانے میں آگ آتی تھی وہ پتہ چل جاتا تھا قبول ہو گئی، اور جب آگ نہیں پکڑتی تھی تو وہ قبول نہیں ہوتی تھی، تو دوسرے نے گلا سڑا مال بھیجا ہوگا اور نیت بھی کھوٹ ہوگا، تو وہ ان کی جب نہیں ہوئی تو پھر بہرحال وہ پہلے ہی
جیلس تھے، تو قابیل نے شہید کر دیا حابیل کو، یہ پہلا جرم تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، انہی آیات میں آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی کہ اللہ وہ حابیل بتا رہا ہے بیچارہ کہ قابیل کو کہ بھائی اگر آپ کا بھی نہیں قبول ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، وہ تو تقوی کی بنیاد کے اوپر قبول ہوتا ہے، لیکن اس کو چڑھی ہوئی تھی۔ اور اسی میں آپ کو وہ دفنانے کا بھی وہ پروسیس پتہ چلے گا کہ کوے نے تو کبھی تو قتل تو کر لیا، اب وہ ڈسپوز آف کیسے کرے، وہ کیا کرے لاش کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کوے کو دیکھا اور کوے نے اپنے جو اس کا ایک مرا ہوا دوسرا پرندہ تھا اس کو زمین میں کیسے دبا دیا۔ تو پھر اس کو سمجھ میں آئی، اس نے یہاں تک کہہ دیا قرآن کے الفاظ، مجھے اس کوے جتنے بھی عقل نہیں ہے، لیکن ابھی ریگریٹ کا کیا فائدہ۔ اب چور جو ہوگا اس کی کیا سزا ہے؟ ظاہری بات ہے ہاتھ کاٹنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے سفارش کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غیرت میں آ گئے، کہتے ہیں کہ سرخ ہو گیا غصے سے، انہوں نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد یہ بھی اگر چوری کریں گے ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی شریعت کے آگے آپ لوگ سفارشیں پیش کر رہے ہو۔ اور آج ہمارے ملکوں میں تو خیر سب لوگ ہی سب چیزیں اپنی مرضی سے معاف کر رہے ہوتے ہیں، قتل بھی معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں یہ آیت آ گئی ابھی، اب یہاں پہ آیت نمبر نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے بتانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، آئی بلیو یہ 44 45 اور 47 یہ لمبی لمبی آیتیں، لیکن کا اختتام ایک جملے پہ ہوتا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ بھی اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ پکے کافر ہیں۔ دوسرا سیم آیت ہے، صرف ظالمون کا لفظ چینج ہے، اور سیم آیت ہے اور فاسقون کا، کہ یعنی کہ ان تینوں آیتوں کا اختتام اس وقت اسی ایک ورڈ چینج کرنے سے ہو رہا ہے کہ جو بھی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ پکا ظالم، فاسق اور کافر ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قرآن کے کچھ فیصلے ہیں تو ہمیں ان کے آگے زیادہ لال سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں ایکسیکیوشن کے اوپر جانا چاہیے۔ یہودی اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اس میں بار بار اس کو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نفاذ شریعت کی برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ پرانی قوم میں یہود و نصارہ کے بارے میں، تو انجیل والوں کو بھی بتایا کہ اگر تم لوگ سارے ایسے نظام بناتے جو اللہ نے بتائے تھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا، خزانے زمین اگل دیتی۔ تو یہ ہے اصل میں جو فروٹ ہے اگر آپ نفاذ شریعت کرتے ہیں تو شرک کرنے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں جھنجھوڑا گیا ہے اہل کتاب کو، یا اہل کتاب لستم علی شیء، کہ تم تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں لستم علی شیء، تو تمہارے پاس کیا، کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ توریت اور انجیل جو کلام بھی تمہاری طرف سے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے نافذ مت کریں۔ تو جب تک وہ نافذ نہیں کرتے تو اس کا مطلب وہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ بھی بتا دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت والا نہیں ہے۔ کسی